بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء، لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. یہ باب اس بارے میں ہے کہ حائض عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی. جس عورت کو حیض آ جائے تو اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنا بھی اس کے لیے ممنوع ہوتا ہے ان دنوں کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ بعد وہ قضا کرے گی کہ نہیں کرے گی. روزے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ قضا کرے گی، لیکن نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی، نہ ادا کرے گی نہ بعد میں قضا کرے گی. لیکن روزے تو اس وقت نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں اسے قضا کرنی ہوگی، یعنی رمضان کے روزے. یہاں پر حدیث ہے، حضرت معاذہ فرماتی ہے ان امرأۃ سألت عائشہ، ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا. بعض روایات کے اندر صراحت موجود ہے کہ یہ سائلہ خود حضرت معاذہ تھی، یعنی خود انہوں نے ہی سوال کیا تھا. بعض وقت راوی اپنے نام کو چھپا لیتا ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے کہا ان امرأۃ سألت، ایک عورت نے سوال کیا، وہ عورت خود ہی تھی. وہ اس کی تصریح دوسری روایات کے اندر موجود ہے. تو ایک عورت نے سوال کیا اور کہا اتقضی احدانا صلاتها ایام حیضها، کیا ہم میں سے ایک عورت اپنی نمازوں کو قضا کرے گی جو ایام حیض کی نمازیں ہیں. صلاتها ایام حیضها، اپنی وہ نمازیں جو حیض کے ایام کی ہیں تو کیا ان کو قضا کرے گی؟ فقالت احروریۃ انت، حضرت عائشہ نے معاذہ سے کہا کیا تو حروریہ ہے؟ کیا تو حروریہ ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے خوارج. خوارج فرقے کا ایک دوسرا نام حروری بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر حرورہ بستی کے اندر ان لوگوں نے بسیرا بنا لیا تھا، اپنا اڈا جما لیا تھا. تو چونکہ وہ ان کا اڈا تھا اور ان کا خاص علاقہ تھا، تو لوگوں کے اندر ان کا نام حروریہ مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ تو حروری ہیں. جیسے ہمارے ہاں اس کی مثال ہے دیوبندی اور بریلوی. چاہے وہ دیوبند کا رہنے والا ہو یا عمر میں کبھی دیوبند دیکھا بھی نہ ہو،
بریلوی کہلانے والا کبھی بریلی کی زیارت بھی نہ کیا ہو، بلکہ اسے یہ بھی پتا نہ ہو کہ بریلی کیا بلا ہے، لیکن اسے کہتے ہیں بریلی۔ وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کے عقیدوں کا وہ پابند ہے۔ دیوبندی اس کو کہتے ہیں جو دیوبندی عقائد کا پابند ہے، اگرچہ وہ دیوبند میں نہ رہتا ہو، نہ دیوبند کو کبھی دیکھا ہو، لیکن صرف اس بنیاد پر اس کو دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی عقائد کا پابند ہے۔ اسی طریقے پر یہ لوگوں نے وہاں بسیرا کر لیا تھا، ہرورا ایک مقام تھا اس جگہ پر، اس لیے لوگوں کے اندر اسلام سے ان کی شہرت ہو گئی۔ ہروری ہے یا ایسے ہی ہے جیسے بریلوی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاذہ سے کہا احروریت انتی، کہ تو ہروری ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ خوارج کا مسلک یہی تھا کہ عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا کرے گی، جس طرح عورت حیض کے ایام کے روزوں کی قضا کرے گی، اسی طریقے پر نمازوں کی قضا کرے گی۔ یہ ان کا مسلک تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حروریت انتی، یہ سوال کر رہی ہے کہ ہم میں سے ایک عورت اس کو ایام حیض کے اندر جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ نمازیں قضا کرے گی۔ ارے یہ مسلک تو حروریوں کا ہے، یعنی خوارج کا ہے، تو کیا تم بھی حروری ہو گئی ہو؟ اس کے بعد میں کہا قد كانت احدانا تحیض فلا تؤمر بقضاء، ہم عورتوں کو حیض آیا کرتا تھا لیکن ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ہم کو حکم نہیں دیا کہ ان نمازوں کی قضا کرو، تو معلوم ہوا کہ عورت کے اوپر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا ہے۔ دونوں میں فرق اس لیے ہے روزوں میں اور نماز میں کہ نماز تو دن میں 5 دفعہ آتی ہے، اور اگر کسی عورت کو 10 دن حیض آیا ایک ماہ میں، تو اس کی کتنی نمازیں چھوٹ گئی؟ 50 نمازیں چھوٹ گئی۔ تو یہ اتنی نمازیں بعد میں قضا کرنے لگے تو بھائی آدھی زندگی تو صرف قضا میں لگ جائے گی اس کی، اور پھر ایک تو وہ نماز بھی اس کو پڑھنا ہے جو بعد میں اپنے وقت کی ادائیگی کی نماز، وہ بھی پڑھنا، پھر پچھلی 10 دنوں کی قضا نماز ادا کرنا، یہ بہت بڑا اس کے لیے سر درد ہو جاتا۔ اللہ نے تنگی سے، پریشانی سے بچانے کے لیے اور اس خیال سے کہ عورت ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، وہ وقت کی نماز ہی پڑھ لے تو بہت ہے، اب قضا کم کرے گی، اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت، بطور عنایت اس کو معاف کر ڈالا۔ اس کے برخلاف روزوں کا حال یہ ہے کہ روزے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، ہر مہینہ نہیں آتے بلکہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ ایک عورت کے مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ حیض آتا ہے، 10 دن فرض کرو کہ ایک عورت کو 10 دن حیض آ گیا تو 10 روزے چھوٹ گئے۔ اب یہ 10 روزے اسے پورے ایک سال کے اندر قضا کرنا ہے، کیا مشکل بات ہے؟ ایک مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ لے تو 10 مہینوں میں 10 روزے ہو جائیں گے، اور پھر ہر ایک کو 10 دنوں ہی حیض آنا بھی ضروری نہیں، کسی کو 8 دن آتا ہے، کسی کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند روزے ہیں، ان روزوں کی پورے سال کے اندر قضا کرنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہر مہینہ اگر 10-10 5-5 دن کسی عورت کو حیض آ رہا ہے اور وہ چھوٹ جائے نماز تو اس کی نماز قضا کرتے ہوئے بڑی دقت پیش آئے گی، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے یہ حکم دیا گیا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن عائشہ من غیر وجہ ان الحائض لا تقضی الصلاۃ۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے متعدد طرق سے ثابت ہے کہ عورت
حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، یہی تمام جمہور علماء کرام کا قول ہے. لا اختلاف بینہم فی ان الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، اس بارے میں علماء کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے تمام ائمہ کے درمیان. اختلاف ہے تو خوارج کا اختلاف ہے، لیکن خوارج کا اختلاف اجماع میں قادح نہیں ہے، یہ باطل فرقہ ہے. باطل فرقوں کے اختلاف سے اجماع امت کے اندر کچھ فرق نہیں آتا. کوئی کہنے لگے کہ بھائی دیکھو فلاں مسئلے میں ان کا اختلاف ہے، فلاں مسئلے میں ان کا اختلاف ہے. یہ اختلاف اس وقت میں اختلاف سمجھا جائے گا جبکہ اہل سنت میں سے کوئی اختلاف کرے. اہل سنت میں سے کوئی اختلاف کرے گا تو کہیں گے کہ بھئی اجماع نہیں ہو سکا اس لیے کہ اس مسئلے میں فلاں اور فلاں کا اختلاف ہے. لیکن گمراہ فرقے اختلاف کریں تو ان کا اختلاف معتبر نہیں ہے. اہل سنت والجماعت اگر کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں اور کوئی فرقہ گمراہ اس سے اختلاف کرتا ہے تو ان کے اجماع میں وہ قادح نہیں ہے، اجماع کے لیے مضر نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. جی باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرآن القرآن. وبه قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنه فيما يتفرد به. وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن ثقات. قال أبو عيسى قال حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول بذلك. باب ما جاء في الجنب والحائض انہما لا يقرآن القرآن. یہ باب اس بارے میں ہے کہ جنوبی اور حائضہ عورت یہ دونوں قرآن کریم کی قرأت نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے. حائضہ عورت کے ساتھ بعض احکام ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی اور اپنے شوہر سے ملاقات نہیں کر سکتی، یا یوں کہیے کہ اس کا شوہر اس سے نہیں مل سکتا. حائضہ عورت کے ساتھ یہ احکام مخصوص ہے. جو آدمی حالت جنابت میں ہو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا. حائضہ عورت اور اسی طرح حالت جنابت والا ذکر کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، وظائف پڑھ سکتا ہے، اللہ کا نام لے سکتا ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. البتہ قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں کئی مسالک ہیں. ایک مسلک یہ ہے کہ حالت جنابت والا اور حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت بالکل نہیں کر سکتے. خواہ نیت تلاوت کی ہو یا تلاوت کی نیت نہ ہو، محض دعا کے طور پر پڑھے تب بھی ناجائز ہے.
یہ مسلک ہے امام شافعی کا، احمد کا اور بہت سارے صحابہ و تابعین کا۔ دوسرا مسلک امام مالک کا ہے، جو کہتے ہیں کہ جنوبی کے لیے چند آیات پڑھنے کی اجازت ہے، چند آیات یعنی 2-3 آیات پڑھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور حائضہ عورت کے بارے میں ان کی 2 روایتیں، ایک عدم جواز کی روایت ہے اور دوسری روایت جواز کی۔ اور امام مالک کے مسلک میں حائضہ عورت کے لیے تلاوت قرآن کی اجازت کی روایت پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ حائضہ عورت جب تک حیض رہے پاک ہی نہیں ہو سکتی، لیکن جنابت والا تو پاک ہو سکتا ہے۔ جنابت تو کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد اٹھے اور جائے اور غسل کرے، پاک ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جس عورت کو حیض آ رہا ہو تو جتنے دنوں تک اس کا حیض رہتا ہے وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی، غیر اختیاری طور پر وہ نجس ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حائضہ عورت اپنے ایام حیض میں قرآن کی تلاوت نہ کرے تو ایک تو قرآن کریم سے اس کو محروم کرنا لازم آتا ہے، اور اگر وہ حافظہ عورت ہے تو پھر بھولنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ہر ماہ 10 دنوں تک تلاوت نہ کرے، امام مالک کہتے ہیں کہ بھولنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے انہوں نے جنوبی کے لیے الگ حکم بیان کیا اور حائضہ عورت کے لیے الگ مسئلہ بیان کیا کہ جنابت والا تو نہیں پڑھ سکتا قرآن، 1-2 آیت پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو پاک ہو سکتا ہے، اٹھ کر جائے، غسل کر کے آئے اور تلاوت کرے۔ لیکن حائضہ عورت تو پاک نہیں ہو سکتی نا، مجبور ہے وہ۔ اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ قرآن کی تلاوت نہ کرے تو قرآن کے بھولنے کا یا قرآن کے محروم رہنے کا اندیشہ ہے۔ امام مالک کا ایک قول ایک اور طرف ہم کو توجہ دلاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت امام مالک کے نزدیک کس درجے اہم تھی اس کا ذرا اس سے اندازہ کیجیے۔ جبکہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین اور جمہور ائمہ کے نزدیک حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کو منع کیا گیا ہے، لیکن امام مالک اجازت دے رہے ہیں، اور اجازت دینے کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنے دنوں تک بیچاری قرآن سے کیسے محروم رہ سکتی ہے، 10 دنوں تک قرآن پڑھے بغیر کیسا رہ سکتی ہے، اور اگر حافظ قرآن ہے تو بغیر تلاوت کے رہے گی تو بھولنے کا اندیشہ بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ امام مالک کی نظر میں قرآن کی تلاوت اتنی اہم تھی کہ حالت حیض میں بھی انہوں نے اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اب بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، حافظ ہو کر بھی تلاوت نہیں کرتے۔ ان کو اس قول سے بڑی عبرت لینی چاہیے، امام مالک کے اس قول سے کہ کیسا عجیب قول ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجیے۔ تیسرا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کے نزدیک بھی جنوبی اور حائضہ کے لیے تلاوت کی اجازت نہیں ہے، جبکہ قرآن کی تلاوت کے قصد سے پڑھے۔ امام شافعی کے اور امام ابو حنیفہ کے مسلک میں یہی فرق ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا قصد کچھ بھی ہو، نیت تلاوت کی ہو یا دعا کی ہو، ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر تلاوت کے قصد سے پڑھے ناجائز ہے،
اور اگر دعا کے قصد سے پڑھے تو جائز ہے. جیسے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ دعا ہے. صبح شام کی دعائیں وغیرہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے. تو اگر دعا کے طور پر پڑھے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جائز ہے، تلاوت کے طور پر جائز نہیں. اور مکمل ایک آیت پڑھے تو یہ ناجائز ہے. اور ما دون الآیت کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء احناف میں سے امام کرخی کہتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے ما دون الآیت. البتہ ایک حرف دو حرف یا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے کوئی پڑھ لے الحمد ربی یا العالمین الرحمن، اس کی گنجائش ہے. لیکن ما دون الآیت یعنی کچھ کلمات جو آیت سے کم ہو، امام کرخی کہتے ہیں کہ وہ بھی ناجائز ہے. اور امام طحاوی کہتے ہیں کہ ما دون الآیت پڑھنا جائز ہے. لیکن علماء احناف میں سے جمہور علماء نے ما دون الآیت پڑھنے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے. اور امام کرخی کے قول کے مطابق انہوں نے اپنا قول اختیار کیا ہے. صاحب بدائے علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع کے اندر اس کی تصریح کی ہے کہ عامت المشائخ کا مختار قول یہی ہے. تو معلوم ہوا کہ امام شافعی اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا قول تقریباً ایک ہی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر بقصد تلاوت نہ ہو تو جائز ہے، اور وہ حضرات کہتے ہیں کہ قصد کچھ بھی ہو نہ جائز ہے. اور چوتھا قول اس سلسلے میں امام بخاری، امام ابن المنذر اور داؤد ظاہری کا ہے. یہ حضرات علی الاطلاق قرآن کریم کی تلاوت کو جائز قرار دیتے ہیں، جنوبی کے لیے بھی اور حائضہ کے لیے، بنا کسی قید. امام بخاری اور ابن المنذر وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کے اندر تلاوت قرآن بھی داخل ہے، بلکہ ذکر اللہ کا اعلیٰ درجہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. لہذا قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے اذکار وظائف وہ سب کے سب علی کل احیان ہی ہر موقع پر جائز ہے. لیکن یہ دلیل بڑی عجیب و غریب دلیل ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے. حائضہ کے بارے میں اس کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ زیادہ زیادہ جنوبی پر فٹ کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ جنوبی پر فٹ کر سکتے ہیں. حائضہ کے لیے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ حضرات دیتے ہیں کہ جیسے جنوبی کا حال ہے اسی طریقے پر اس پر قیاس کرتے ہوئے حائضہ کو بھی یہی حکم دیا جائے گا. یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حالت جنابت پر بھی محمول کیا کہ آپ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور ہر موقع کے اندر حالت جنابت بھی آ گئی. جب حالت جنابت آ گئی تو جو حالت جنابت کا حکم ہے وہی حکم حائضہ عورت کے لیے ہے. لہذا وہی حکم وہاں ثابت کر دیا انہوں نے قیاس کے ذریعے سے. یہ ہے ان حضرات کی دلیل.
اور ایک دلیل یہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ عدم جواز کی کوئی دلیل ثابت نہیں. حائضہ عورت کے لیے یا حالت جنابت والے کے لیے قرآن کی تلاوت ناجائز ہے، اس کی کوئی دلیل حدیث میں موجود نہیں. اور جو احادیث وارد ہیں اس کو حضرات ضعیف قرار دیتے ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اولاً تو کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہے اس بارے میں جو عدم جواز پر دلالت کرتی ہو. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتا رہا ہے کہ حالت جنابت میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. لیکن جمہور علماء نے ان حضرات کا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں جو آیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ اپنے ظاہر پر محمول نہیں کیا جا سکتا. اسے کہ اگر علی کل احیانہ کو آپ اپنے ظاہر پر رکھیں تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ بیت الخلاء میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے. علی کل احیان کے اندر تو وہ حالت بھی آ گئی نا، بیت الخلاء والی حالت. اور اسی طریقے پر بیوی سے ملاقات کا وقت بھی اس کے اندر داخل ہو گیا. حالانکہ بیوی سے ملنے کے عین وقت پر یہ ناجائز ہے کہ اللہ کو یاد کرے، یعنی اللہ کا نام زبان سے لے، یہ ناجائز. تو اب یہ دو صورتیں تو علی کل احیانہ سے نکل گئی. معلوم ہوا کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں. تو اگر دو حالتیں مستثنا ہو سکتی ہیں اس سے، تو بھئی ایک اور حالت بھی مستثنا ہو سکتی ہے، اور وہ حالت ہے حالت جنابت. چنانچہ حضرت علی کی ایک حدیث آگے چل کے آنے والی ہے، عرض کروں گا اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت حالت جنابت میں نہیں کرتے. تو لہذا علی کل احیانہ اپنے حال پر، اپنے ظاہر پر محمول نہیں، بلکہ یہاں کچھ تخصیصات ہیں. جب وہ تخصیصات ایک دو ہیں تو یہ بھی ایک تخصیص ہے، اس کو بھی تخصیص میں داخل کیجئے. اور رہا یہ کہنا کہ اس سلسلے میں احادیث موجود نہیں ہے جو صحیح درجے کی ہو، اس کے دو جواب ہیں جو میں آگے چل کر دوں گا. اس کے بعد جمہور علماء جو یہ کہتے ہیں کہ حائضہ اور جنابت والا قرآن کی تلاوت نہ کرے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں ان کے پاس دلائل میں ایک دلیل وہ ہے جو اس باب کے اندر آئی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. حائضہ عورت تلاوت نہ کرے اور جنوبی بھی تلاوت نہ کرے شیئا من القرآن، قرآن میں سے کچھ بھی، قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہ کرے. اس حدیث کے اوپر امام ترمذی نے کلام کیا ہے. انہوں نے کہا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث لا نعرفه الا من حدیث اسماعیل بن عیاش عن موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض. یہ حدیث ہم نہیں جانتے مگر اس کے راوی اسماعیل بن عیاش کے طریق سے، جس کو وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ سے، اور موسیٰ بن عقبہ نافع سے، اور نافع ابن عمر سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سند اوپر موجود ہے. اس کے اندر کلام کیا گیا ہے کہ اسماعیل بن عیاش کی حدیث قابل اعتبار ہے کہ نہیں. آگے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، بہوا آگے ہے سمیت محمد ابن اسماعیل یقول ان اسماعیل ابن عیاش یروی عن اہل الحجاز واہل العراق احادیث مناکیر. کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا ہے
وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسماعیل بن عیاش اہل حجاز اور اہل عراق سے منکر احادیث روایت کرتے ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کأنہ ضعف روایتہ عنہم فیما ینفرد بہ، گویا کہ امام بخاری نے ان کی روایت کو ضعیف قرار دیا، عنہم ان لوگوں سے یعنی اہل حجاز اور اہل عراق سے، فیما ینفرد بہ اس میں جس میں وہ تنہا ہو، کوئی ان کے ساتھ موجود ہو. اگر وہ اہل حجاز اور اہل عراق سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے، اور اسی لیے کہا گیا آگے ہے وقال انما حدیث اسماعیل بن عیاش ان اہل الشام، ان کی حدیث جو معتبر ہے وہ اہل شام سے ہے، وہ خود شام کے رہنے والے تھے. پہلے بھی یہ بات گزری ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اہل شام میں سے تھے، اور وہاں کے بزرگوں سے، وہاں کے مشائخ و محدثین سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا تھا. اس لیے جو روایات وہ اہل شام سے روایت کرتے ہیں اس کو معتبر قرار دیا گیا، لیکن جو اہل حجاز اور اہل عراق سے روایت کرتے ہیں یعنی غیر اہل شام سے روایت کرتے ہیں تو اس میں ان کی تنہا روایت حجت نہیں سمجھی گئی. یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا حاصل. اور بھی بعض علماء نے اسی طرح کی بات کہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ اسماعیل بن عیاش کے بارے میں ایک نقطہ نظر تو یہ ہے بعض محدثین کا کہ ان کی جو روایات اہل شام سے ہیں وہ مقبول ہیں، اور جو اہل شام کے علاوہ اہل حجاز اور اہل عراق سے ہیں وہ غیر معتبر ہیں. لیکن دوسرے حضرات بڑے بڑے محدثین ایسے ہیں جو ان کو علی الاطلاق ثقہ قرار دیتے ہیں، ان کی ثقاہت میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بس اتنی بات ہے کہ اہل شام سے انہوں نے زیادہ استفادہ کیا، ان کی روایتوں کو بیان کرنے میں وہ زیادہ ماہر تھے. اس کے برخلاف حجاز اور عراق کے لوگوں سے انہوں نے جو روایتیں بیان کی تو ان سے استفادے کا ان کو زیادہ موقع نہیں ملا، اس لیے وہاں پر ان کی روایتوں کے اندر کچھ خرابی اور کچھ غلطیاں واقع ہو گئی. اس لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ اہل عراق کے اور اہل شام کی جو روایات ہیں وہ غیر معتبر ہیں، لیکن ان کے ثقہ ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب یہ ثقہ ہیں اور بعض محدثین کرام نے علی الاطلاق ان کو ثقہ قرار دیا ہے، بلکہ بعض کہنے والوں نے یہاں تک کہا ما تکلم فیہ احد بحجہ، ان کے بارے میں کسی نے بھی کلام کیا ہے تو وہ حجت کے ساتھ نہیں کیا ہے، بے دلیل کلام ہے. ما تکلم فیہ احد بحجہ، حجت اور دلیل سے ان کے اندر کلام نہیں کیا ہے. بس اتنی بات ہے کہ وہ اہل حجاز سے روایت کرنے میں خطا کر جاتے ہیں. ارے بھائی خطا تو بڑے بڑے لوگوں سے بھی ہوئی ہے، اس لیے بہرحال یہ روایت علی الاطلاق ضعیف بھی نہیں کہی جا سکتی. اس کے علاوہ اس روایت کے متعدد شواہد بھی موجود ہیں، اور شواہدات کی موجودگی میں اس روایت کو قابل قبول ہی قرار دیا جا سکتا ہے. حضرت علی کی روایت ابھی پیش کروں گا. اس کے علاوہ اس کے متابعات بھی موجود ہیں. ابو معشر نامی ایک راوی نے ان کی متابعت کی ہے اور وہ روایت دارقطنی کے اندر موجود ہے. اسی طرح اور بھی ایک دو ان کے متابع موجود ہیں. متابع موجود ہونے کے بعد اور شواہدات کے موجود ہونے کے بعد اس روایت کے قابل قبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی حدیث کا حوالہ امام ترمذی نے خود یہاں پر دیا ہے. وفی الباب عن علی، یہ روایت آگے چل کے آنے والی ہے. ابھی چند ابواب کے بعد یعنی 3-4 بابوں کے بعد وہ حدیث آ رہی ہے. چاہے تو اس کو کھول لیجیے آپ.
3-4 نہیں 7-8 ابواب کے بعد باب نمبر 111 میں ہے باب ما جاء فی الرجل یقرأ القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا. یہ باب اس بارے میں ہے، اس آدمی کے بارے میں ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ہر حال میں بشرطے کہ وہ جنوبی نہ ہو. معلوم ہوا کہ جنابت میں نہیں کر سکتے. اس کے اندر حدیث موجود ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے. یقرئنا القرآن، ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، ہر حال میں پڑھایا کرتے تھے. ما لم یکن جنبا، جب تک کہ آپ جنوبی نہ ہو. جنابت کی حالت میں نہیں پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ ہر حالت کے اندر پڑھاتے تھے. امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح درجے کی. یہ حدیث صحیح درجے کی وہ حدیث میں اگر تھوڑا سا ذوق بھی ہو اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے، اس سے کہ وہاں انہوں نے جو روایت کی ہے اس میں امام بخاری کو اعتراض یہ ہے کہ یہ روایت اسماعیل بن عیاش نے موسیٰ بن عقبہ سے روایت کیا ہے، اور موسیٰ بن عقبہ اہل شام میں سے نہیں تھے، اہل حجاز میں سے تھے، اور اہل حجاز سے ان کی جو روایتیں ہیں اس کے اوپر اعتراض ان کو ہے. لیکن میں نے کہا یہ ایک چند لوگوں کا نقطہ نظر ہے، تمام علماء محدثین کا نقطہ نظر نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی جو ہے یہ روایت اپنی جگہ پر قابل اعتبار ٹھہرتی ہے. دوسرے یہ کہ اس کے مطابعات موجود ہیں. تیسرے اس کے شواہدات موجود ہیں، اور شواہد میں یہ حدیث ہے جو ابھی آپ حضرت علی کے حوالے سے آپ نے سن لی. حضرت علی کی حدیث، اس کو امام ترمذی نے صحیح اور حسن قرار دیا، صحیح حسن قرار دیا، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو اپنی صحیح کے اندر صحیح قرار دیا. یہ ہے جمہور علماء کا مسلک. اب اگلا باب پڑھیے، اس میں جو امام ترمذی کے بیانات ہیں وہ سن لے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث لا نعرفه الا من حدیث اسماعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم. یہی قول ہے اکثر اہل علم کا، صحابہ و تابعین میں سے اور اس کے بعد کے لوگوں میں سے، جیسے سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی اور احمد اور اسحاق. یہ سب حضرات ناجائز کہتے ہیں تلاوت قرآن کو حائضہ کے لیے بھی اور جنوبی کے لیے. قالو، ان لوگوں نے کہا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا الا طرف الآیہ، مگر ایک طرف آیت کا ایک حرف و طرف پڑھ سکتے ہیں. وَنَحْوُ ذَلِكَ، جیسے نہیں کلمہ دو کلمہ پڑھ لیں، جیسے الرحمن، الرحیم، الحمد للہ، ایسا پڑھ لیں تو درست ہے. لیکن آیت پڑھیں پوری، یا اتنی آیت جس کو چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی آیت کے برابر سمجھا جا سکتا ہے، تو مادون الآیت بھی پڑھنا جائز نہیں. میں نے کہا کہ امام کرخی کا بھی یہی قول ہے، اسی کو جمہور علماء فقہاء احناف نے قبول کیا ہے. آگے ہم رخصوا للجنوب والحائض بالتسبیح والتہلیل، اور ان حضرات علماء نے جنوبی اور حائض کے لیے تسبیح و تہلیل کی اجازت دی. تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، اذکار پڑھ سکتے ہیں، وظائف پڑھ سکتے ہیں. یہ حکم جو ہے اوپر یہ قرآن کی تلاوت کا ہے، باقی ذکر و اذکار کرنے میں پابندی نہیں ہے. اس کے بعد کہا وسمعت محمد بن اسماعیل یقول ان اسماعیل بن عیاش یروی عن اہل الحجاز واہل العراق احادیث مناکیر كأنه ضعف روایته عنهم فيما ينفرد به وقال انما حدیث اسماعیل بن عیاش عن اہل الشام. اسماعیل بن عیاش کی حدیث تو وہ حدیث ہے جو اہل شام سے ہو.
یعنی معتبر وہ حدیث ہے جو اہل شام سے ہو، یہ مطلب ہے اس جملے کا. ان کی حدیث تو وہ ہے جو اہل شام سے ہو، یعنی معتبر حدیث وہ ہے جو اہل شام سے ہو، اور جو اہل شام کے علاوہ دوسروں سے ان کی حدیث ہے وہ قابل اعتبار نہیں. وقال احمد بن حنبل اسماعیل بن عیاش اصلح من بقیہ ولبقیہ احادیث مناکیر عن الثقات. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اسماعیل بن عیاش بقیہ راوی سے اچھے ہیں. بقیہ نام ہے، بقیہ راوی سے بہتر راوی ہیں. ان کے مقابلے میں اسماعیل بن عیاش بہتر راوی ہیں. اور بقیہ کی بہت ساری احادیث منکر احادیث ہیں جو ثقات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. ثقات کے کہتے ہیں ہمارے فلاں نے روایت فلاں نے بیان کیا، وہ ثقہ ہیں، لیکن وہ روایتیں منکر قسم کی روایتیں ہوتی ہیں. یہ بقیہ کا حال ہے. لیکن بقیہ کے مقابلے میں یہ اسماعیل بن عیاش بہتر راوی ہے. امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا ہے اس بات کو احمد بن حسن نے. انہوں نے کہا میں نے احمد بن حنبل سے یہ بات کہتے ہوئے سنا. چلو آگے. ما جاء في مباشرة الحائل وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حبت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء فی مباشرت الحائض. یہ باب ہے حائضہ عورت سے مباشرت کا. مباشرت کے معنی آتے ہیں ملامست، اور مطلب ہوتا ہے جلد سے جلد کا ملنا، چمڑی کا چمڑی سے ملنا. اور کبھی یہ لفظ جمع کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں مباشرت الحائض کے اس بیان میں بالاتفاق اور بالاجماع پہلے معنی مراد ہے، یعنی جسم کا جسم سے ملنا، جمع کرنا مراد نہیں ہے. حائضہ عورت کے ساتھ ملنے کی جس کو مباشرت سے تعبیر کیا گیا ہے 3 شکلیں. پہلی شکل استمتاع بالجماع، یعنی حائضہ عورت سے جماع کرتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہونا. اگر بیوی کو حیض ہو رہا ہو اور اس سے کوئی ملاقات کرے، جمع کرے، یہ بالاتفاق حرام ہے اور قطعی حرام ہے. اس لیے کہ قرآن کریم ہی کے اندر اس کا مسئلہ بیان کر دیا گیا. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض. اس کے اندر صاف حکم دیا گیا ہے فاعتزلوا النساء في المحیض، حالت حیض میں حائضہ عورتوں سے دور رہو، الگ رہو. یہاں الگ رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے جمع نہ کرو.
دوسری صورت یہ ہے جس کو فقہاء تعبیر کرتے ہیں استمتاع بما فوق الازار، یعنی وہ ازار پہنی ہوئی ہو تو ویسے ہی اس کے ساتھ لیٹ جائے، مل جائے، لطف اندوز ہو جائے، اس کا نام ہے استمتاع بما فوق الازار۔ یہ صورت تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ پہلی صورت بالاتفاق حرام کی ہے اور دوسری صورت بالاتفاق جواز کی ہے، اور تیسری صورت ہے استمتاع بما تحت الازار، یعنی بغیر ازار کے اس سے استمتاع کرے، جماع کو چھوڑ کر۔ یہ صورت مختلف فی صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں یحرم ملامست الحائض من السرۃ الی الرکبہ، سرہ سے لے کر رکبہ تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک بغیر ازار کے استمتاع کرنا، ملنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ علامہ عینی نے ان صورتوں کو لکھا ہے عمدۃ القاری میں، اور اس تیسری صورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَشُرَيْحُ وطاؤوس وعطاء وسلیمان ابن یسار وقتادہ۔ اکثر فقہاء کا یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا ذکر تو آ گیا، کہتے ہیں دیگر فقہاء میں سعید ابن المسیب، شریح، طاؤوس، عطاء، سلیمان بن یسار، قتادہ، یہ سب اسی کے قائل ہیں کہ ناجائز ہے۔ یہ جماع کی بات نہیں ہو رہی ہے، جماع تو بالاتفاق حرام ہے، وہ تو پہلی صورت گزر گئی۔ جماع کے علاوہ بھی بغیر ازار کے اپنے ساتھ لٹانا، رکھنا، استمتاع کرنا، یہ حرام ہے جمہور فقہاء کے نزدیک۔ اور دوسرا مسئلہ کس میں ہے؟ احناف میں سے محمد ابن حسن شیبانی کا، اور ایک روایت میں امام ابو یوسف کا، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز شکل ہے۔ اور اس مسلک کو اختیار کرنے والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے علامہ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ اکرمۃ ومجاہد والشعبی والنخعی والحکم والثوری والاوزاعی واحمد واسحاق بن راہوے وابو ثور وابن المنذر۔ یعنی ایک لمبی فہرست انہوں نے گنائی ہے جو اس قول میں امام محمد بن حسن اور امام احمد کے ساتھ میں ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد اس کے جواز کے قائل ہیں، اور حنفیہ میں سے محمد بن حسن شیبانی، اور ایک روایت میں ابو یوسف، لیکن ان کی دوسری روایت جمہور کے ساتھ ہے۔ جواز کے قائلین استدلال کرتے ہیں ایک حدیث سے جو امام مسلم نے روایت کی ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح
اسنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی حائضہ عورت کے ساتھ کچھ بھی کرو ٹھیک ہے سوائے جماع کے. نکاح بمانے جماع ہے. یہ آپ نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. نکاح کے اصل معنی جماع کے آتے ہیں. یہ جو نکاح پڑھانے کو نکاح کہتے ہیں نا، یہ مجاز ہے. فلاں جگہ پر مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اگر نکاح کے اصلی معنی لے تو جملہ ہی باطل ہے. اگر اصلی معنی اس کے وطی کے ہیں، جماع کے ہیں، تو یہ جملہ ہی باطل ہے. مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں معنی ہوتے ہیں مجازی. نکاح پڑھنا، قاضی صاحب آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اس کو بول دیتے ہیں نکاح. یہ مجازی تعبیر ہے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر آیا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے ایک اور شوہر سے. یہاں تنکیہ میں جماع بھی داخل ہے. اور بھی قرآن کریم کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ نکاح کے وہی معنی یہاں پر مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی حائضہ عورت کے ساتھ سب کچھ کرنا جائز ہے مگر جماع نہیں کر سکتے. اس کو دلیل بناتے ہیں یہ حضرات امام محمد، امام احمد، اسحاق بن راہوے اور امام اوزائی وغیرہ وغیرہ. اور یہ حضرات کے کہتے ہیں کہ عورت حائضہ ہو تو ما تحت الازار بھی جماع کے علاوہ سب کچھ اس سے کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے استمتاع کیا جا سکتا ہے. یہ ہے ان حضرات کی دلیل. جمہور علماء نے حدیث باب سے دلیل لی ہے. حدیث باب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزت یأمرنی ان اتزر ثم یباشرونی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب میں حائضہ ہوتی تو مجھے حکم دیتے کہ میں ازار پہن لوں، ان اتزر، میں ازار پہن لوں، ثم یباشرونی، پھر مجھے اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے. اس میں ازار پہننے کا حکم دینا آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے جمہور علماء نے استدلال کیا ہے کہ بغیر ازار ما تحت الازار جائز نہیں ہے استمتاع. ہاں ازار پہن کر استمتاع کرے تو جائز ہے. اس باب میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے بھی روایات ہے. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح درجے کی حدیث ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہاں پر ایک اشکال وہ ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے اسنعوا کل شیء الا النکاح، وہ بہت صریح روایت ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ سب کچھ کرو لیکن نکاح چھوڑ کر، یعنی جماع چھوڑ کر. اس کے اندر صاف طور پر ایک بات بیان کی گئی. لیکن یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ کی ہے، اسی طرح اور اس سلسلے کی احادیث ام سلمہ وغیرہ سے، اس میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عمل بتایا گیا ہے. آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ حائضہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ ازار پہن لو اور پھر اپنے ساتھ لٹاتے تھے. اور یہ بھی کبھی کبھی ہوتا تھا، ورنہ تو روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب نہ ہوتی تھی جبکہ ہم حائضہ ہوا کرتی، اور ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی تو وہ آہستہ سے شریر سے سرک جاتی اور دوسری طرف جا کر سو جاتی.
نیچے جا کے سو جاتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں سوتی. یہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور جگہ بھی موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معمول تو یہی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حائضہ عورتوں کو ساتھ نہیں لٹاتے تھے، لیکن کبھی کبھی بیان جواز کے لیے حکم بیان کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو ایسا بھی ہوا ہے چند موقعوں پر. اسی کا یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ نے ذکر کیا. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورتوں کو ازار پہننے کا حکم دیتے اور اپنے ساتھ میں لٹاتے. تو اس سے عدم جواز کہاں ثابت ہوا؟ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط تھی اللہ کے نبی کی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ استحباباً اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، اور اگر آپ ایسا نہ کرتے تو بھی جائز تھا. اس سے کہ اس میں تو ایک عمل کا ذکر ہے. اس کے برخلاف وہ حدیث جو ابھی اوپر سنائی مسلم کے حوالے سے، جس کو امام محمد نے اور امام احمد نے مستدل بنایا ہے، اس کے اندر تو صاف الفاظ موجود ہیں، اصنعوا کل شیء، امر ہے. چلو بیان جوازی کے لیے صحیح، یہ امر للوجوب تو نہیں ہے بالاتفاق، لیکن جواز تو ہے کم سے کم. اصنعوا کل شیء، حائضہ عورت سے سب کچھ کرو سوائے جماع کے. تو اس سے تو جواز صراحتاً معلوم ہوا، منطوقاً معلوم ہوا، جبکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ ازار پہنا لیتے تھے. تو لہذا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، چنانچہ بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ استحباب کے درجے میں ہے، ناجائز ہونے کا درجہ وہ نہیں. یعنی اگر اس کے خلاف کرتے تو وہ ناجائز نہ ہوتا. استحباب یہ ہے کہ عورت کو اس موقع پر ازار پہننے کا حکم دیا جائے، وہ ازار پہنے، لیکن نہ پہنے تو بھی اصنعوا کل شیء والی حدیث کی وجہ سے یہ جواز معلوم ہوتا ہے. پہن لینا استحباب کا درجہ، نہ پہننا یہ جواز کا درجہ ہے. یہ بعض علماء نے بات کہی ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر فتح الباری کے اندر کہتے ہیں ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. یہ حافظ ابن حجر کی عبارت ہے. کہتے ہیں بہت سارے سلف حضرات اور ثوری، احمد، اسحاق یہ سب اس طرف گئے ہیں کہ حائضہ عورت سے استمتاع جو منع ہے وہ صرف فرج میں منع ہے، باقی اور شکلیں منع نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کثیر من السلف، بہت سارے سلف حضرات اس طرف گئے، اور یہی قول امام محمد ابن حسن کا ہے، اور امام طحاوی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. مالکیہ میں سے بھی امام اسبغ نے اسی کو اختیار کیا ہے. شافعیہ میں سے بھی بعض حضرات اسی قول کو اختیار کرنے والے ہیں، اور امام نبوی کہتے ہیں هو الارجح دلیلا، یہی دلیل کے اعتبار سے زیادہ راجح بات ہے. جو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اصنعوا کل شیء الا الجماع، اور امام نبوی کہتے ہیں کہ ان علماء نے حدیث باب کو استحباب پر محمول کیا ہے. حدیث باب جو حضرت عائشہ کی پڑھی اسے استحباب پر محمول کیا، اسے جواز پر محمول کیا. جمعا بین الادلہ، دلیلوں کے درمیان تطبیق کی صورت کے طور پر. اب دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی. اصنعوا کل شیء والی حدیث جواز کی دلیل ہے، اور حضرت عائشہ یا ام سلمہ اور حضرت میمونہ کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں حضور کا ایک عمل بتایا گیا ہے، وہ استحباب کے درجے پر محمول ہے. کہتے ہیں کہ بہت سے علماء نے یہ بات کہی، اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ انہوں نے بھی کہا لیس فی حدیث الباب
ما یقتضی منع ما تحت الازار لأنه فعل مجرد. کہتے ہیں کہ حدیث باب میں بھی کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو ما تحت الازار استمتاع کرنے سے روکتی ہو، منع کرتی ہو. منع کی دلیل نہیں، زیادہ زیادہ استحباب کی دلیل ہے. لأنه فعل مجرد، اس لیے کہ یہ ایک محض اللہ کے نبی علیہ السلام کا فعل ہے جو اس کے خلاف دوسری بات کے عدم جواز کی دلیل نہیں بن سکتا. یہ استحباب کے درجے کو بتانے والی چیز ہے. یہ ہے بعض علماء کا کہنا. سمجھ گئے آپ لوگ تقریر؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسنعوا کل شیء کی حدیث تو صاف ہے جواز میں، اور جو حدیث باب ہے اس میں تو صرف اللہ کے نبی کا عمل ہے کہ ایسے وقت اللہ کے نبی ازار پہننے کا حکم دے کر اپنے ساتھ لٹاتے تھے. یہ حضرات کہتے ہیں استحباب کے لیے اللہ کے نبی نے کیا ہوگا، لہذا دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی. وہ جواز کی دلیل ہے، یہ استحباب کی دلیل ہے، عدم جواز کی دلیل نہیں ہے. اسے عدم جواز پر محمول کرنے کی کیا دلیل ہے؟ جو کہ جمہور علماء کا مسلک ہے. جمہور علماء عدم جواز کے قائل ہیں، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ایسے وقت ازار پہن کے آنے کا حکم دیتے تھے. استحباب یا سنت کہہ لیجئے، استحباب کا درجہ بول لیجئے، لیکن عدم جواز کی اس کے اندر کیا دلیل ہے؟ یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب علامہ ابن الحمام کی ایک تقریر سے ہو جاتا. انہوں نے جمہور کی تائید کے اندر یہ فرمایا کہ ایک اور حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا، حضرت حرام بن حکیم سے، اور انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن سعد سے. عبداللہ بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یحل لی من امراتی وہی حائض، میری بیوی جب حائضہ ہو تو اس وقت میرے لیے بیوی سے استمتاع کی کون سی شکل حلال ہے؟ سوال ہو رہا ہے ما یحل لی من امراتی وہی حائض، میری بیوی جب حیض میں ہو تو میں اپنی بیوی سے کیا چیز کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے حلال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لک ما فوق الازار، لک ما فوق الازار. اب دیکھو حلال ہونے کا سوال کیا، کیا حلال ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ما لک فوق الازار، لک ما فوق الازار. فوق الازار تیرے لیے جائز ہے. معلوم ہوا ما تحت الازار ناجائز ہے. اگر ما تحت الازار بھی جائز ہوتا تو یہ تخصیص غلط ہو جاتی. سمجھ میں آئی بات؟ جب اللہ کے نبی سے سوال ہوا حلال کیا ہے، آپ نے کہا یہ حلال ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا، تو معلوم ہوا نا کہ باقی سب ناجائز ہے. تو لہذا جمع ناجائز ہوا، یہ تو بالاتفاق ہے. ما تحت الازار بھی ناجائز ہونا اس سے سمجھ میں آ گیا. تو لہذا ما فوق الازار تو جائز ہے، ما تحت الازار جائز نہیں. یہ کہہ کر علامہ ابن الحمام کہتے ہیں اس روایت نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ما تحت الازار سے بچتے تھے اور ما فوق الازار ہی کو اختیار کرتے تھے، یہ اس لیے تھا کہ خود اللہ کے نبی کا قول ہے کہ ما تحت الازار غلط ہے، ما فوق الازار ہی جائز ہے. تو گویا یہ حدیث حضور کے عمل کی تشریح کر رہی ہے کہ آپ کا بچنا یہ ناجائز ہونے کی وجہ سے بچنا تھا، اور یہ درجہ صرف استحباب کا نہیں تھا کہ آپ نے ازار پہنایا، بلکہ یہ درجہ ضرورت کا تھا کہ بغیر اس کے جائز نہیں تھا. یہ علامہ ابن الحمام کی تقریر کا خلاصہ ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ جمہور علماء کا مسلک وہ بھی بے دلیل نہیں ہے، بلکہ دراصل ان کے پاس یہ دلیل موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن سعد روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ما لک ما فوق الازار. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے اس کے اندر جو حضرت امام محمد نے اور اسی طرح امام احمد وغیرہ نے دلیل لی ہے.
اصنعوا کل شیء الا النکاح. اس کے بارے میں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے تو یہاں نکاح کے معنی جماع کے لیے صرف، جیسے کہ امام احمد نے اور امام محمد نے، اور انہوں نے کہا نکاح کے علاوہ یعنی جماع کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. لیکن بعض علماء نے یہ سمجھا کہ نکاح سے مراد یہاں پر نکاح وما یجاورہ مراد ہے. نکاح وما یجاورہ یعنی جماع اور جماع کے آس پاس کی چیزیں بھی منع ہیں. اس لیے انہوں نے ما تحت الازار سرہ سے لے کر رکبہ تک استمتاع کو ناجائز قرار دیا. تو اس صورت کے اندر نکاح کے معنی صرف وہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ، اس میں اختلاف ہو گیا ہے. تو دلالت قطعی نہ رہی. جب اس طرح اختلاف آ جاتا ہے تو دلالت قطعی نہیں رہتی. امام احمد وغیرہ تو کہہ رہے ہیں یہاں مراد صرف جماع ہے. دوسرے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں صرف جماع مراد نہیں، جماع کے علاوہ بھی آس پاس کا حصہ سب مراد ہے. تو لہذا اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ما تحت الازار استمتاع ناجائز ہے. یہی جمہور علماء فقہاء کا مسلک ہے. جی آگے باب پڑھیے. باب ما جاء في مواصلة الجنوب والحائض وشوربهما. وبه قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما قال حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء فی مواکلۃ الحائض وسورها. حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا، اس کا جھوٹا استعمال کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سب جائز ہے. بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا جھوٹا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کوئی ناجائز ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیر میں آ گئی. جیسے کہ جنابت والے کی جنابت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہاتھ میں، پیر میں، منہ میں، ہاتھ میں، سب میں کچھ نہیں ہے. جیسے اس کے ساتھ بھی بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، مسافہ کرنا، گلے ملنا جائز ہے. اسی طریقے پر عورت کو حیض آ گیا تو اس کے ساتھ بیٹھے، گھر والے بیٹھے اور کھائیں، شوہر اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے بچے اس کے ساتھ میں کھائیں، وہ پکائے کھلائے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. یہ ہے باب کا حاصل. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. حدیث ہے اس سلسلے میں. حضرت عبداللہ بن سعد کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مواکلۃ الحائض فقال واکلها. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ عورت کے ساتھ کھانے پینے کے بارے میں سوال کیا. یہ عقل سے بنا ہے مواکلہ، باب مفاعلت میں چلا گیا ہے، جس کے معنی ہے مل جل کر کھانا پینا. آپ نے کہا واکلها، ہاں اس کے ساتھ کھاؤ پیو یا اس کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک رکھو، اس میں کوئی مضایقہ نہیں. وفی الباب عن عائشہ وانس. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عبداللہ بن سعد حدیث حسن غریب وهو قول عامة الفقهاء لم يروا بمواكلة الحائض باسا. یہی جمہور فقہاء کا، تمام علماء کا قول ہے. واختلفوا في فضل وضوئها. ہاں اس کے وضو کے پانی، بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کے بارے میں اختلاف ہے. رخص فی ذلک بعضهم وکرہ بعضهم فضل طہورها. چلیے. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قالت لعائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ناوليني الخمرة من المسجد. قالت قلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تناول الحائض شيئا من المسجد. باب ما جاء فی الحائض تتناول الشیء من المسجد. یہ باب حائضہ عورت کے بارے میں ہے کہ وہ مسجد سے کوئی چیز اٹھا سکتی ہے. تناول کرنا، اٹھانا. مسجد سے کوئی چیز اٹھائے اس میں کوئی مضائقہ نہیں. تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عورت حائضہ ہونے کی حالت میں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اب یہاں تناول الشیء من المسجد کا مطلب ہے باہر کھڑی کھڑی مسجد کے اندر سے کوئی چیز اٹھا لے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اٹھا سکتی ہے. اس میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی، وہ کہتی ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد. اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد کے اندر سے وہ چھوٹی سی حصیر اٹھا کے دو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا انی حائض، میں تو حائضہ ہوں، مسجد میں سے کیسے اٹھاؤں؟ آپ نے کہا ان حیضتی کی لیست فی یدک، تیرا حیض ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اٹھا کے دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ باہر سے کھڑے کھڑے اگر وہ مسجد کے اندر سے کوئی چیز اٹھائے تو اس میں مضائقہ نہیں ہے. وفی الباب عن ابن عمر وابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن. یہی تمام علماء کا مسلک ہے. لا نعلم بینہم اختلاف فی ذلک، ہم اس بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں جانتے، یہ اجماعی مسئلہ ہے. چلیے. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن كثير من أكرم عن أبي تميمة الهذيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأكرمي عن أبي تميمة الهذيلي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهذيلي اسمه طريق بن مجالد. باب ما جاء فی کراہیت اتیان الحائض. یہاں اتیان کے معنی ہے جمع. حائضہ عورت کے پاس آنے کی کراہیت کا بیان. یہاں کراہیت کا لفظ بھی حرام کے معنی میں ہے. میں نے پہلے بھی بعض دفعہ کہا ہے کہ امام ترمذی لفظ کراہیت استعمال کرتے ہیں تو یہ لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں، فقہی اصطلاح میں استعمال نہیں کرتے. فقہی اصطلاح میں تو کراہت کے معنی حرمت سے ذرا الگ ہیں، کم درجے کا، لیکن لغت کے اندر اس کے معنی عام ہیں. حرام کو بھی یہ شامل ہے اور فقہی اصطلاح میں جس کو مکروہ کہتے ہیں اس کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر یہ حرام کے معنی میں اور اتیان بمانے جمع کے. حائضہ عورت سے جمع کے حرام ہونے کا بیان. اوپر بھی یہ بات گزر گئی. اب یہاں پر دیکھیے حدیث لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد.